وہ ذرا قریب آئی تو میں نے اسے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ میری آوازوں پر وہ عورت چونک گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ بیل گاڑی میں ایک شخص بھی لیٹا ہوا تھا جو اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ بیل گاڑی قریب آ کر رک چکی تھی۔ اسی لمحے ہوا کا ایک جھونکا کھڑکی کے راستے اندر آیا۔ کٹی پھٹی لاش سے اٹھنے والی بدبو میرے نتھنوں سے ٹکرائی تو میرا جی الٹنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنی ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا مگر کھڑکی سے پرے نہیں ہٹی۔ اب وہ عورت بیل گاڑی سے اتر کر اپنی ناک پر چادر کا پلو رکھے ادھر ہی آ رہی تھی۔ وہ جب کھڑکی کے ذرا قریب پہنچی تو میں پوری طرح چونک گئی۔ وہ سواٹ تھی، محمد پریل کی بہن۔ سواٹ ادھر آ میری بہن، یہ میں ہوں، تو میری آواز سن رہی ہے نا؟ اسے پہچان کر میں زور سے چلائی۔ اس نے میری آواز سن لی۔ وہ گیدڑوں سے دور رہتے ہوئے کھڑکی کے قریب پہنچی۔ کھڑکی کی آہنی جالی بالکل باریک ہونے کی وجہ سے اس نے اپنا چہرہ جالی کے ذرا قریب کر کے مجھے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ بھابھی تم؟ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ ہاں یہ میں ہوں کونجا۔ دیکھ میری بہن، میں سخت مشکل میں ہوں۔ تو کسی طرح سے اس کمرے کا دروازہ کھول دے، جلدی کر۔ میرے لہجے میں اجلت تھی۔ اس دوران میں بیل گاڑی میں موجود وہ شخص بھی میری طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کا انداز قدرے چونکنے والا تھا۔ وہ فوراً بیل گاڑی سے اتر کر قریب آنے لگا تو میں اسے دیکھ کر بری طرح ٹھٹ گئی۔ وہ محمد پریل تھا، میرا شوہر۔ مگر یہ کیا؟ اس کی آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک چڑھی ہوئی تھی۔ مجھے یاد آیا جب مجھے ڈاکٹر خان محمد نے شہر کے ایک آنکھوں کے اسپتال میں داخل کرایا تھا تو وہاں میں نے بعض نابینا افراد کو ایسی ہی سیاہ چشمے پہنے دیکھا تھا۔ میں یہ سوچ کر دھک سے رہ گئی کہ کیا محمد پریل بھی اندھا ہو چکا تھا؟ مگر کیسے؟ میرے دماغ میں سناٹے اترنے لگے۔ اتنے میں محمد پریل بھی اپنی بہن کو آوازیں دیتا ہوا قریب آنے لگا۔ اس کی بہن آوازیں دے کر اسے بتا رہی تھی کہ وہ کس طرف کھڑی ہے۔ محمد پریل اس کی آواز پر چلا آ رہا تھا۔ سواٹ، کیا ہوا؟ کون ہے؟ کس سے باتیں کر رہی ہے تو؟ ادا، بھابھی کونجا کو کسی نے یہاں بند کر رکھا ہے، سواٹ نے پریشانی سے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر محمد پریل ایک جھٹکے سے رک گیا۔ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ شدید ذہنی کرب میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ جیسے تیسے گرتا پڑتا قریب آیا تو سواٹ نے جلدی سے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ کونجا، تم یہاں کیسے؟ وہ اپنی بہن کے سہارے چلتا ہوا ذرا قریب آ کر بولا۔ مجھے بھورل نے یہاں قید کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے کرب اور دیگر گم ہوتی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے قدرے بلند آواز سے کہا۔ اس کی حیرت کا ضائع پر میرا دل کڑ رہا تھا۔ میری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر محمد پریل اپنی بینائی سے کیسے محروم ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی آنکھیں کسی وجہ سے عارضی طور پر خراب ہو گئی ہوں۔ میں نے جیسے اپنے دل کو تسلی دی۔ جا سواٹ، جلدی سے دروازہ کھول، جا کر جا، جلدی کر، محمد پریل نے شدید اضطرابی لہجے میں اپنی بہن سے کہا۔ سواٹ جلدی سے لپک کر دروازے کی طرف گئی۔ پھر میں نے دیکھا وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ دروازے کو باہر سے مقفل کیا ہوا تھا اور سواٹ تالا توڑنے کے لیے کوئی بھاری پتھر تلاش کر رہی تھی۔ بالآخر اس نے ایک بڑا اور مضبوط پتھر تلاش کر ہی لیا۔ وہ اسے اٹھا کر دروازے کی طرف لپکی۔ وہ اب دروازے پر پتھر کی ضربیں لگا رہی تھی۔ مسلسل لگائی جانے والی ضربوں کی آوازوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ آخر سواٹ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئی اور تالا ٹوٹ کر گر گیا۔ اس دوران میں دعائیں کر رہی تھی کہ کہیں وہ بدذات بھورل خان نہ آ جائے۔ اتنے میں سواٹ نے دروازہ کھول دیا۔ میں لپک کر باہر نکلی اور بے اختیار سواٹ کو گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پریل بھی کسی طرح ہمارے قریب آ پہنچا تھا۔ اس کے چہرے پر ہنوز کرب کے آثار نمایاں تھے۔ کونجا، تو ٹھیک تو ہے نا؟
اس نے لرزیدہ لہجے میں مجھے مخاطب کر کے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواباً مختصراً کہا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، سواٹ؟ پریل کی آنکھوں پر یہ اینک کیوں ہے؟ میری بات پر سواٹ کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پھر ایک نظر اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر مجھ سے مغموم لہجے میں بولی، بھابھی، ادا دیکھ نہیں سکتا؟ کیوں، کیا ہو گیا ہے اسے؟ میں نے یکدم پوچھا تو پریل موضوع بدلنے کے انداز میں مداخلت کرتے ہوئے بولا، یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، جلدی سے نکل چلو یہاں سے۔ اس کی بات پر مجھے موجودہ حالات کی سنگینی کا احساس ہوا اور پھر ہم تینوں بیل گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ سواٹ نے پریل کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ بیل گاڑی میں بیٹھتے ہی سواٹ نے بیلوں کی رسی تھام لی۔ میرا دل پریل کی طرف سے عجیب خیالات کا شکار تھا۔ نہ جانے کیسی کیسی سوچیں دماغ میں ابھر رہی تھیں۔ میں کوشش کے باوجود ان سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ بھابھی، میں نے ایک لاش بھی پڑی دیکھی تھی، وہ کس کی تھی؟ دپتن سواٹ کو خیال آیا تو اس نے مجھ سے سوال کیا۔ اس وقت تک بیل گاڑی کچھ فاصلہ طے کر چکی تھی۔ میں نے دانستہ سائیں رکھیوں کے بارے میں سے نہیں بتایا اور لت تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے مختصراً جواب دیا، پتہ نہیں۔ میری بات پر وہ مطمئن تو نہیں ہوئی مگر دوبارہ کچھ بولی بھی نہیں تھی۔ بیل گاڑی اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ خنکی میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ میں اور پریل آمنے سامنے پیال پر بیٹھے تھے۔ ٹھنڈ سے بچاؤ کے لیے پریل نے اپنی رلی میری طرف بڑھائی تو میں نے کچھ سوچ کر تھام لی اور اسے اوڑھ لیا۔ میری سوچتی ہوئی نگاہیں پریل کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اب ہم لمحہ بلمحہ اس منحوس اورا سے بھی فام کی پرانی عمارت سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ میرا دماغ ابھی تک کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ دفعتاً ایک بجلی کا کوندا میرے ذہن میں لپکا۔ محمد پریل کے اندھے پن میں اور کوئی راز پنہاں تھا، ایک کربناک راز جس نے مجھے پھر بے کل سا کر دیا۔ بیل گاڑی کوٹ کی سمت اب ایک کچے راستے پر رواں تواں تھی۔ دور کیکر اور سرس کا تاریک جنگل کو دیکھ کر خول سا آ رہا تھا۔ اس وقت مجھے ہر لمحہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی پرہیبت تاریک جنگل سے پھورل خان کسی خوفناک عفریت کی طرح نمودار ہوگا اور پھر اس سے آگے کا تصور ہی میرے لیے محال تھا۔ ان پریشان کن خیالات سے پیچھا چھڑانے کی غرض سے میں نے محمد پریل کو مخاطب کیا، پریل، تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات پر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا مگر وہ خاموش رہا۔ ادھر سواٹ نے بھی میری بات سن لی تھی۔ وہ قدرے آزردہ لہجے میں اپنے بھائی سے بولی، ادا، کوئی فائدہ نہیں چھپانے کا، بھابھی کو بتا دے۔ بہن کی بات سن کر بالآخر پریل کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ گونجا، میں تجھے اندھا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ آنکھیں تو کیا، اگر مجھے تیری زندگی بچانے کے لیے اپنی جان بھی دینا پڑتی تو وہ بھی تجھے دینے سے دریغ نہ کرتا۔ اس نے جیسے ہی یہ انکشاف کیا تو میرے اندر جیسے آندھیاں سی چلنے لگیں۔ دل و دماغ الٹ پلٹ ہو کر رہ گئے۔ نفرت کی دیواریں زمین بوس ہونے لگیں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں ایک پل میں ہی سمجھ گئی تھی۔ میرے دل و دماغ ایک دوسرے کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ دل جو کچھ کہہ رہا تھا دماغ اسے رد کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میرے اندر دونوں کی چیخ و پکار جاری تھی۔ دل قابل فخر انداز میں مجھے یہ جتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ محبت نے بالآخر میدان مال لیا، وہ جیت گئی تھی، جبکہ دماغ منطقی انداز میں دلیلیں دے رہا تھا۔ گونجا، کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا۔ یہ محبت اس وقت کہاں تھی جب اس نے تجھ پر کاری ہونے کا جھوٹا الزام لگاتے ہوئے کلاڑی اٹھا لی تھی؟ تو مر چکی تھی۔ اس محبت نے تو تجھے کہیں کا نہیں رکھا تھا۔ پریل نے تجھے اپنی آنکھیں دے دی تو کیا ہوا؟ وہ تو شرمسار ہے اور اپنے گناہ کے بدنما داغ کو اس سستے سودے سے دھونا چاہتا ہے جسے تو زمانے کے آگے جلتے سلگتے انگاروں پر چل کر دھو چکی ہے۔ اگر تو پریل کو اس کرب اور خلش میں مبتلا رکھے گی تو یہی اس کی سزا ٹھہرے گی اور وہ اسی سزا کا مستحق ہے۔ دل نے کہا، نہیں گونجا،
محمد پریال کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ سب کا بھولا ہے، معافی کا حق رکھتا ہے۔ دماغ استہزائیہ ہنسی کے ساتھ بولا، سب کا بھولا؟ سب کا بھولا ایسی فاش غلطی نہیں کرتا۔ مت بھول کہ تجھے محمد پریال اپنی طرف سے قتل کر چکا ہے اور قاتل کو سب کا بھولا جان کر معاف نہیں کیا جاتا۔ نہیں پریال، میں دل و دماغ کی اس تکرار پر بل کر چیخ اٹھی۔ تو نے یہ اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، تجھے کیا حق پہنچتا تھا ایسا کرنے کا؟ تو جانتا ہے اچھی طرح کہ میں تجھ سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ میرے بس میں اگر ہوتا تو میں تجھے قتل کر ڈالتی۔ شدت غیظ سے میرا جسم لرز رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اپنی یہ آنکھیں پھوڑ ڈالوں جو میری نہیں تھیں بلکہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی تھیں، جس نے میرے سفینہ حیات کو طوفانوں کے حوالے کر ڈالا تھا۔ آج جو کچھ بھی میں بھگت رہی تھی اس کا ذمہ دار یہی آدمی تھا۔ دماغ نے دل پر فتح پا لی تھی۔ ادی، تیرے کو اللہ سائیں کا واسطہ ایسا مت کہہ۔ سواٹھ نے میرے چہرے پر غضبناک اور نفرت انگیز انتشار کو دیکھ لیا تھا۔ وہ گردن گھما کر ہمیں دیکھ رہی تھی اور دفتن ہی اس نے گلوگی لہجے میں مجھ سے کہا، بھابھی، ادا بہت دکھی ہے، اسے تیری ضرورت ہے۔ میں تو اسے اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی تھی مگر میرا شوہر، وہ اتنا کہہ کر سسک کر روتی۔ اس کے باوجود میرا دل بالکل نہیں پسیجا۔ میں سواٹ سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لمحے میری نظر دور ایک تیز روشنی پر پڑی جو اوپر نیچے ہوتی ہوئی قریب آتی چلی جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک پرہول خیال نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ کہیں یہ بھورل کی گاڑی تو نہیں؟ وہ کسی گاڑی ہی کی روشنی تھی جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ سواٹ، شاید دشمن نے ہمیں دیکھ لیا ہے، انہیں میرا مت بتانا۔ تو بیل گاڑی چلاتی رہ، رکنا مت، میں اتر رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں بیل گاڑی سے نیچے اتر گئی اور سانپ کی طرح رینگتے ہوئے قریبی پھیلے ہوئے لوسن کے تاریک کھیت میں جا گھسی۔ مجھے اپنے عقب میں پریال کی کھٹی کھٹی آوازیں آتی محسوس ہوئیں مگر میں اس کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی رہی۔ ایک ثانیے کے لیے میں نے عقب میں دیکھا، بیل گاڑی دوبارہ آگے بڑھنے لگی تھی۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے شاید وقت کی نزاکت کو بھانپ لیا تھا۔ اسی لمحے مجھے بھورل خان کی جیپ بھی نظر آ گئی۔ اس میں کچھ مسلح افراد بھی سوار تھے۔ انہوں نے فوراً بیل گاڑی کا راستہ روک لیا۔ میں نے بدستور گھٹنوں کے بل پیش قدمی جاری رکھی۔ ابھی میں تھوڑی دور تک رینگ پائی تھی کہ اچانک مجھے گاڑی کے انجن کی زوردار کھڑکھڑاہٹ سنائی دی اور ساتھ ہی لوسن کے تاریک کھیت کا وہ حصہ دور تک روشن ہوتا چلا گیا تھا جدھر میں رینگ رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ ابھری۔ سلگتے شعلوں کو میں نے اپنے دائیں بائیں لپکتے دیکھا تو بے اختیار میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ جیپ ارنے بیل کی طرح لوسن کے کھیت کو رونتی ہوئی اندر گھسی چلی آ رہی تھی۔ وہ لوگ جنونی ہو رہے تھے اور ہر قیمت پر مجھے پکڑنا چاہتے تھے۔ گاڑی اب میرے سر پر پہنچ چکی تھی۔ وہ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں مجھے دیکھ چکے تھے۔ میں خوفزدہ ہو کر پلٹی تو دہشت سے میرا منہ کھل گیا۔ جیپ میرے سر پر پہنچ کر رک چکی تھی اور اس میں سے 4-5 مسلح افراد دھم دھم کر کے نیچے کودے۔ ان میں بھورل خان بھی تھا۔ پھر کئی مضبوط ہاتھوں نے مجھے دبوچ لیا۔ میں بری طرح مچلنے لگی تو کسی نے رائفل کے مضبوط دستے سے میرے سر پر وار کیا۔ وار اتنا کاری اور اچانک تھا کہ میں اپنے حلق سے برآمد ہونے والی کرا بھی نہ سن پائی اور میرا ذہن تاریکی کی دلدل میں ڈوبتا چلا گیا۔ ہوش آیا تو میرا پورا وجود ہچکولوں کی زد میں تھا۔ شاید مجھے ان مسلسل ہچکولوں کی وجہ سے وقت سے پہلے ہوش آ گیا تھا۔ سب سے پہلا احساس جو میرے دماغ میں ابھرا وہ یہ تھا کہ میں کسی بڑی گاڑی میں ہوں اور میرے ہاتھ پیر رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ٹرک میں ڈالا گیا تھا جس کی فرش پر جا بجا پیال بکھرے ہوئے تھے۔ شاید مجھے اپنے بندھے ہوئے وجود کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی ہچکولے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ نسبتاً چھوٹے سائز کا مزدار ٹرک تھا جس میں اکثر گندم کی بوریوں کے علاوہ 3-4 گائیں بھینسوں کو لادا جاتا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ پشت کی جانب بندھے ہوئے تھے۔ کھلے آسمان پر تارے
ٹمٹما رہے تھے۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، میں فوراً اندازہ لگا چکی تھی کہ مجھے کہیں دوسری جگہ لے جایا جا رہا تھا۔ ٹرک کی رفتار خاصی تیز تھی اور وہ غالباً ایک پکی سڑک پر دوڑ رہا تھا۔ رسیاں اس قدر مضبوطی سے باندھی گئی تھیں کہ میرا جسم میں شدید درد ہو رہا تھا اور کئی جگہوں سے دوران خون بھی رک رہا تھا۔ سر پر پڑنے والی ضرب کی وجہ سے بھی دماغ میں دکھن ہو رہی تھی۔ میں نے بمشکل اپنی گردن ذرا موڑ کر کیبن والے حصے کی طرف دیکھا۔ ڈرائیونگ کیبن کی پشت پر دھندلا شیشہ نصب تھا، جس کی وجہ سے میں یہ دیکھنے سے قاصر تھی کہ اندر کتنے افراد موجود تھے۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ مجھے بھورل خان ہی کے ایما پر کسی دوسرے مقام کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ کہاں، اس کا مجھے علم نہ تھا۔ دفعتاً میری نگاہ ٹرک کے آخری سرے پر موجود ایک آہنی پلیٹ پر پڑی۔ یہ آہنی پلیٹ ٹریکٹر کے پچھلے حصے کی طرف لگا کر اسے کھیتوں میں ہل چلایا جاتا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی بجلی کی سی سرعت کے ساتھ ایک خیال میرے ذہن میں کوندا اور میں بندھا ہونے کے باوجود کوشش کر کے گھسٹتی ہوئی آہنی پلیٹ کے قریب ہونے لگی۔ ہچکولوں کی وجہ سے مجھے اپنا توازن قائم رکھنے میں بھی دقت ہو رہی تھی، مگر آزاد ہونے کے جوش میں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور کسی طرح اس آہنی پلیٹ کے قریب پہنچ کر میں بمشکل تمام گھٹنوں کے بل اٹھ کر بلیڈ کی دھار پر اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کی رسی رگڑنے لگی۔ میری کوشش بارآور ثابت ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد رسی کٹ گئی۔ دونوں ہاتھ آزاد ہوتے ہی میں نے جلدی اپنے پیروں کے بھی جکڑ بند کھول ڈالے۔ ہاتھ پاؤں آزاد ہوتے ہی مجھے اپنے شکستہ سے وجود میں ایک نئی طاقت سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے ایک نگاہ کیبن کے دھندلے شیشے کی طرف دیکھا۔ کیبن میں سوار لوگ شاید میری طرف سے مطمئن تھے اور اپنی دھن میں مست بھی۔ میں اب ٹرک کے آخری سرے پر آ کر دور تک ویران سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ ٹرک کی رفتار اتنی تیز تھی کہ مجھ میں چھلانگ لگانے کی بھی ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اس پختہ سڑک پر چھلانگ لگانے کا مطلب اپنی ہڈیاں توڑوانے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اچانک ٹرک کی رفتار سست پڑنے لگی۔ کسی خیال سے میرا دل یک بار کی دھڑکا، مگر اگلے ہی لمحے میں نے یہ دیکھ کر سکون کا سانس لیا کہ ٹرک ایک موڑ کاٹ رہا ہے۔ یہ سنہری موقع تھا، لہٰذا میں نے اپنے وجود کی لرزش پر قابو پایا اور اللہ کا نام لے کر ٹرک سے چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگاتے ہوئے میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی تھی کہ میرے قدم پختہ سڑک پر پڑنے کے بجائے سڑک کے کنارے بھربھری مٹی اور جھاڑیوں پر پڑیں، کیونکہ موڑ کاٹتے وقت ٹرک سڑک کے تقریباً کنارے پر ہو گیا تھا۔ میرا اندازہ قدرے درست ثابت ہوا تھا، مگر پھر بھی سڑک کے کنارے چھلانگ لگاتے ہوئے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی تھی اور نیچے گرتے ہی میرے قدم اکھڑ گئے تھے۔ میں قدرے نشیب میں جھاڑیوں کی طرف لڑکتی چلی گئی۔ خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے میرے چہرے پر خراشیں آ گئیں۔ مقام شکر تھا کہ مجھے معمولی چوٹوں کے سوا کوئی خاص گزن نہیں پہنچی تھی۔ میں خاصی دیر تک لڑکنے کے بعد اپنی جگہ پر جھاڑیوں میں دبکی دور جاتے ہوئے ٹرک کی آواز سنتی رہی۔ جب انجن کی آواز بالکل معدوم ہو گئی تب میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو ایک لمحے کے لیے مجھے چکر سا آ گیا۔ ذرا لڑکھڑائی، پھر سنبھل گئی اور نشیب میں جا بجا پھیلی چھتری جھاڑیوں کو رونتی ہوئی سڑک کے کنارے آ کر لمبی سانس لینے لگی۔ دائیں بائیں دور تک سڑک ویران اور تاریک تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جاؤں اور کس سمت میں قدم بڑھاؤں۔ زیادہ دیر یہاں موجود رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اگر ان لوگوں کو ٹرک میں میری غیر موجودگی کا علم ہو گیا تو وہ دوبارہ مجھے پکڑنے کے لیے ادھر کا رخ کر سکتے تھے۔ میں اب ایک نئے خطرے سے دوچار تھی، وہ خطرہ جو ایک تنہا نوجوان لڑکی کو اندھیری اور سنسان جگہ پر لاحق ہو سکتا تھا۔ پھر میں نے فوری ایک فیصلہ کیا اور اللہ کا نام لے کر سڑک کے کنارے اس رخ پر چلنے لگی جس طرف وہ مستہ ٹرک گیا تھا۔ اگرچہ اس میں خطرہ بھی تھا، مگر میں نے اب خود کو ہر قسم کے خطرات کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ میں اب تاریک رات میں ویران سڑک پر مارے خوف کے تیز چلنے لگی۔ کچھ پتہ نہ تھا کہ میری منزل کہاں تھی اور آیا
میں درست راستے پر بھی جا رہی تھی کہ نہیں؟ مجھے کسی آبادی یا کسی گوٹ کی تلاش تھی، شاید وہاں میری عارضی پناہ کا کوئی سبب بن سکتا تھا۔ کوئی تو اللہ کا بندہ ہوگا جو مجھے عارضی طور پر ہی صحیح ایک رات کے لیے پناہ دے سکے۔ مجھ کو اپنا خوف بھی تھا، عزت اور جان کا خوف۔ نہ جانے تقدیر نے مجھے اور کہاں کہاں بھٹکانا تھا، بس میں اللہ کے آسرے پر چلی جا رہی تھی۔ تفتاً مجھے اپنے عقب میں روشنی کا احساس ہوا۔ میں چلتے چلتے رکی اور عقب میں دیکھا۔ وہ روشنی کسی گاڑی کی ہی تھی۔ اس کے انجن کی شور کی آواز اب لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ میں ایک لمحے کو ٹھٹکی اور پھر انتہائی پھرتی سے سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں جا دبکی۔ میرا دل معمول سے زیادہ تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میری گھبرائی ہوئی نظریں اسی روشنی پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گاڑی کی رفتار بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر وہ گاڑی مجھ سے تھوڑے فاصلے پر رک گئی۔ میں نے بغور نظریں جما کر دیکھا تو یک بار کی خوشی سے میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ وہ ایک لگژری کوچ تھی۔ اس میں سے کچھ مسافر نیچے اتر رہے تھے۔ ان میں چند عورتیں بھی تھیں جو اپنے مردوں کے ساتھ ذرا نشیب میں تاریکی میں چلی گئی تھیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ لوگ پیشاب وغیرہ کی حاجت کے لیے اس ویران جگہ پر رکے ہیں۔ بجلی کسی تیزی سے ایک خیال میرے ذہن میں لپکا اور میں نے سوچا کہ اگر میں بھی کسی طرح ان حاجت مندوں میں شامل ہو کر مسافر کوچ میں سوار ہو جاؤں تو شاید کسی کو احساس نہیں ہوگا۔ میری مجبوری تھی، لہٰذا یہ رسک تو مجھے لینا ہی ہوگا۔ پھر جب میں نے مردوں اور عورتوں کو دوبارہ تاریک جھاڑیوں سے نکل کر کوچ میں سوار ہوتے دیکھا تو میں بھی جلدی سے ان میں شامل ہو کر کوچ میں سوار ہو گئی۔ اندر آتے ہی میں آرام دہ کرسیوں کے درمیانی راستے سے آگے کو سرکنے لگی۔ میری کوشش یہی تھی کہ کسی طرح آخری بڑی سیٹ پر بیٹھ جاؤں۔ کوچ کے بیشتر مسافر سیٹوں کو پیچھے کیے پشتگاہ سے ٹیک لگائے سو رہے تھے اور غنودگی کے عالم میں تھے۔ چند ایک نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا بھی تھا، مگر میں ان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی رہی۔ اچانک دائیں جانب کی 2 سیٹوں میں ایک مجھے خالی نظر آئی۔ دوسری سیٹ پر مجھے ایک ادھیڑ عمر عورت اونگتی ہوئی دکھائی دی۔ میں فوراً اس خالی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کوچ کا ماحول بڑا پرسکون تھا۔ مجھے اب یہ احساس ہونے لگا کہ باہر کتنی ٹھنڈ تھی۔ سچ ہے، مصیبت میں انسان کو موسم کے سرد و گرم ہونے کا اندازہ نہیں رہتا۔ سکون کے چند لمحات میسر آئے تو مجھے کوچ کی گرم فضا قدرے راحت بخش محسوس ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ باقی مسافر بھی کوچ میں دوبارہ سوار ہو کر اپنی اپنی سیٹوں پر قبضہ جمانے لگے تو ایک بار پھر میرا دل دھڑکنے لگا، کہیں کوئی میری اس سیٹ کا بھی مالک نہ آ جائے۔ مگر اس وقت میرا دل خوشی کے احساس سے لبریز ہو گیا جب تمام مسافر کوچ میں آ کر اپنی نشستوں پر برائے جمان ہو گئے اور کوچ کا اکلوتا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ سیٹ پہلے سے ہی خالی تھی۔ اسے میں اپنی خوش قسمتی ہی کہوں گی۔ کوچ کے کنڈکٹر نے بھی میری جانب توجہ ہی نہیں کی تھی۔ اس کی ساری توجہ اگلی نشستوں پر بیٹھی 2 فیشن زدہ عورتوں پر تھی۔ ان عورتوں کی شوخیاں اسے کہیں اور دیکھنے ہی نہیں دے رہی تھیں۔ کرایہ وہ سب مسافروں سے وصول کر چکا تھا، اس لیے اب اسے مسافروں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں اپنی سیٹ پر اطمینان سے ذرا جم کر بیٹھ گئی۔ یہ اتفاقی تھا کہ مجھے ایک عورت کے برابر میں خالی سیٹ ملی تھی۔ ڈرائیور نے احتیاطاً 2-1 بار ہارن دیا اور پھر کوچ ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ میں نے کنکھیوں سے اونگتی ہوئی ادھیڑ عمر عورت کی طرف دیکھا جو اپنی دونوں ٹانگیں اوپر سیٹ پر جمائے سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ اس نے گرم شال جسم کے گرد اوڑھ رکھی تھی۔ کوچ کے روانہ ہوتے ہی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہاں خیریت ہی رہی اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ کوچ کے آگے بڑھتے ہی میں نے سیٹ کی پشتگاہ سے ٹیک لگا لی۔ سیٹ خاصی آرام دہ اور کشادہ تھی۔ کوچ نے اب خاصی رفتار پکڑ لی تھی۔ یہ کوچ بھی اسی طرف دوڑی جا رہی تھی جدھر وہ ٹرک گیا تھا، لیکن اب ان لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مجھے اب بھوک پیاس کا احساس ہونے لگا تھا۔ کوئی گھنٹے بھر بعد کوچ لاڑکانہ کے ایک اسٹاپ پر رکی، تب مجھے پتہ چلا کہ یہ کوچ
کراچی سے براستہ لاڑکانہ پشاور جا رہی تھی۔ میں خاموشی سے یہاں اتر گئی۔ کوچ کی گرم فضا سے باہر آتے ہی مجھے شدید سردی نے آ لیا۔ میرے سر پر ایک پتلی اجرک نما چادر تھی، اس لیے مجھے کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ کا احساس ہو رہا تھا۔ یہاں اترنے سے پہلے ہی میرے دل میں انسپکٹر لال محمد لاڑک کے خان جانے کا خیال آ گیا تھا، مگر یہاں مجھے کوئی رکشا یا ٹانگا نظر نہ آیا۔ اچانک مجھے کسی ریلوے انجن کی سوگوار وسل کی آواز سنائی دی، جو کہیں نزدیک سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ ریلوے اسٹیشن کہیں قریب ہی تھا۔ سڑک کے داہنی جانب ایک باغیچہ تھا اور اس طرف مجھے ریلوے اسٹیشن کی دیوار نظر آئی۔ مجھے کچھ امید ہو چلی کہ شاید وہاں کوئی رکشا وغیرہ مل جائے۔ میں نے جلدی جلدی سڑک پار کی، اس سمت میں بڑھنے لگی۔ اچانک سامنے سے ایک ٹانگا سست روی سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے فوراً اسے رکنے کا اشارہ دیا۔ کوچوان ایک بوڑھا مجہول سا شخص تھا۔ اس نے ٹانگا روک کر غنودہ اور تھکی تھکی آواز میں پوچھا، کدھر جانا ہے؟ بابا، لاہوری محلہ چلو گے؟ میں نے پر امید لہجے میں کہا۔ چلوں گا تو صحیح، پر بھاڑا 50 روپے لوں گا۔ میرے لیے یہی غنیمت تھا کہ وہ سواری اٹھانے پر راضی تھا، ورنہ اس بوڑھے کوچوان کی حالت ایسی دکھائی دے رہی تھی جیسے وہ انکار کر دے گا۔ دن بھر کی تھکان نے اس کے چہرے کی جھریوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس نے اگرچہ بھاڑا زیادہ مانگا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید میں انکار کر دوں گی، مگر میں جلدی سے ٹانگے پر سوار ہو گئی، حالانکہ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ میرے سوار ہوتے ہی اس بوڑھے کوچوان نے اپنے کان میں اٹکی ہوئی بیڑی نکال کر ماچس سے سلگائی اور گھوڑے کو اشارہ دیتے ہوئے لگام کو جھٹکا دیا۔ ویران اور سنسان سڑک پر گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی۔ ٹانگا اب سست روی سے رائس کینال کے پل پر سے گزرنے لگا۔ رائس کینال کے کنارے کنارے بنے مکانوں سے دھیمی دھیمی ملکچی سی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ پل کراس کرتے ہی وہ شیخ زید اسپتال کے سامنے سے گزرا اور آگے آنے والے ایک چوراہے سے سیدھا ایک سڑک پر کھو لیا۔ یہاں سڑک کے دونوں جانب الیکٹرک پول کی لائنیں روشن تھیں۔ گھوڑے کی رفتار اب قدرے زیادہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ چند فلانگ چلنے کے بعد ٹانگا بائیں سمت ایک پوش علاقے کی طرف مڑ گیا۔ یہاں میں بی بی جی کے ساتھ پہلے بھی ایک بار آ چکی تھی۔ اس پوش علاقے میں زیادہ تر سابق MNA اور دیگر افسران کے پرشکوہ بنگلے بنے ہوئے تھے۔ کچھ سرکاری لوگوں کی بھی رہائش یہاں تھی۔ مجھے انسپکٹر لال محمد کے بنگلے کا نمبر وغیرہ تو معلوم نہ تھا، مگر میں باہر سے اس کی رہائش گاہ کو پہچانتی تھی۔ میری نگاہیں دونوں جانب بنے ہوئے بنگلوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ مان، مجھے ٹانگے والے کی آواز آئی، امڑ، کون سے بنگلے پر جانا ہے تیرے کو؟ بابا، تم چلتے رہو، میں تمہیں خود ہی بتا دوں گی، میں نے جواباً کہا، اور پھر ذرا دیر بعد ہی ایک کرمزی پتھروں والے بنگلے کے سامنے میں نے ٹانگے والے کو رکنے کا کہا اور ٹانگے سے اتر آئی۔ میں نے ایک ہی نظر میں اس بنگلے کو پہچان لیا تھا۔ یہی لال محمد لاڑک کی رہائش گاہ تھی۔ اس بنگلے کی تقریباً 8 فٹ بلند سرمئی رنگ کی دیواروں پر آہنی سریوں کے ساتھ خاردار باڑ لگی ہوئی تھی۔ اندر احاطے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ گیٹ کے دونوں ستونوں پر دودھ یا گلوب روشن تھے۔ میں ذرا آگے بڑھ کر گیٹ کے برابر والی دیوار پر نیم پلیٹ پڑھنے لگی، جس پر DPO لال محمد لاڑک کا نام سنہری ابھرے ہوئے لفظوں سے لکھا تھا۔ مان، مجھے ٹانگے والے کی بے سار کن آواز سنائی دی، امڑ، مجھے بھاڑا تو دے دے، میں تو چلوں۔ میں پلٹی اور ٹانگے کے قریب آ کر ملتجی لہجے میں بولی، بابا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پر تو فکر نہ کر، میں تجھے اندر سے بھاڑا دلوائے دیتی ہوں۔ کوچوان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناگواری سی پھیل گئی، مگر میں اس کی پرواہ کیے بغیر گیٹ کی طرف بڑھ گئی اور دھڑکتے دل کے ساتھ کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ رات کے سناٹے میں اندر احاطے میں گونجنے والی کال بیل کی سریلی آواز بھی سما خراش محسوس ہوئی۔ رات کے اس پہر بنگلے کے مکینوں کی نیند میں خلل ڈالنا بلا شبہ ذہنی کوفت کا باعث تھا، مگر میں کیا کرتی؟
مجبور تھی۔ کوئی جواب نہ پا کر میں نے دوبارہ کال بیل بجائی تو ذرا دیر بعد کسی کے کھانسنے کی آواز کے ساتھ ہی اندر پختہ روش پر قدموں کی چاپ ابھری۔ کسی نے گیٹ کے قریب پہنچ کر بیزار کن چڑچڑاہٹ سے پوچھا، کون ہے بابا؟ میرا نام کونجا ہے، انسپکٹر صاحب سے ملنا ہے۔ وہ مجھے جانتے ہیں، میں نے قدرے بلند آواز میں بتایا۔ جاؤ بی بی، صبح آنا، اس وقت صاحب سو رہے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ اندر سے ناگوار سی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ دیکھو، میں سخت مشکل میں ہوں، میں اس سے پہلے بھی بی بی جی کے ساتھ یہاں آ چکی ہوں، ایک بہت ہی ضروری کام ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، تم میرا انہیں نام بتا دو کہ میں بی بی جی کے حجرے سے آئی ہوں۔ مان گیٹ کا بغلی دروازہ کھلا اور چمرک سا ادھیڑ عمر کا ایک آدمی آنکھیں مسلتا ہوا برآمد ہوا۔ اس نے بغور مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات ابھر آئے تھے، لیکن وہ بدستور کرخت لہجے میں بولا، میں اس وقت صاحب کو نہیں جگا سکتا۔ کیوں میری نوکری کے پیچھے پڑی ہے تو؟ جا، صبح جانا۔ ادا، میں بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں، تجھے اللہ سائیں کا واسطہ ایک بار اپنے صاحب کو میرا نام بتا دے کہ میں بی بی جی کے حجرے سے آئی ہوں، وہ تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار دیکھ کر میں نے دوسرا حربہ استعمال کیا۔ دیکھو، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں صاحب سے تمہاری شکایت کر دوں گی، وہ تمہیں نوکری سے نکال دے گا۔ اس بار اس کے چہرے پر الجھن آمیز بے چارگی نظر آنے لگی، وہ عجیب مخمصے کا شکار نظر آنے لگا، پھر ناگواری سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے اندر چلا گیا۔ جب اسے گئے کافی دیر ہو گئی تو ٹانگے والے نے دوبارہ کھانستے ہوئے بلبلا کر کہا، اڑی چھوکری، مجھے تو بھاڑا دے دے، کیوں مجھ غریب کا وقت خراب کر رہی ہے؟ بابا، میں نے کہا نا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی صاحب سے دلا دیتی ہوں۔ ایک تو تم نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اتنا بھاڑا بتایا ہے اور پھر اوپر سے میرا سر بھی کھا رہے ہو۔ مجھے اس پر غصہ آ گیا تھا۔ اس نے شاید سن لیا تھا کہ یہ بنگلہ کسی پولیس افسر کا ہے، اس لیے وہ چپ ہو گیا۔ اس بیچارے کا بھی کیا قصور تھا، وہ تو اپنا حق مانگ رہا تھا۔ بہرحال کچھ دیر بعد وہی چمرک سا شخص دوبارہ گیٹ پر نمودار ہوا۔ اس مرتبہ اس کا رویہ حیرت انگیز طور پر بدلا ہوا تھا، وہ اب بوکھلاہٹ کا بھی شکار تھا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں مجھے اندر آنے کے لیے کہا اور بولا، میری شکایت مت کرنا آدی۔ مجھے اس کے انداز پر رحم آ گیا اور میں تسلی دینے کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ اندر دائیں جانب وسیع لان تھا، جہاں چھوٹے چھوٹے آہنی پول پر اکا دکا بلب روشن تھے۔ میں پختہ روش پر چلتی ہوئی وسطی دروازے کے ذریعے اندر داخل ہو گئی۔ چوکیدار مجھے اندر ایک آرام دہ کمرے میں صوفے پر بٹھا کر چلا گیا۔ کمرہ بیش قیمت اشیاء سے مزین تھا اور قدرے گرم بھی۔ فرش پر خوبصورت دبیز قالین بچھا ہوا تھا، کھڑکیوں پر بھاری پردے جھول رہے تھے۔ میری سماعت سے کسی کے کھکارنے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، ایک دروازے سے انسپکٹر لال محمد لاڑک لمبا سا گاؤن پہنے اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے کھڑا ہونے سے منع کیا۔ اس کے غنودہ چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ وہ میرے سامنے کے صوفے پر برائے جمان ہوتے ہوئے اسی لہجے میں مجھے مخاطب کر کے بولا، خیریت تو ہے بیٹی؟ اس وقت تم ٹھیک تو ہو نا؟ انسپکٹر صاحب، معافی چاہتی ہوں، آپ کو اس وقت زحمت دی، میں نے قدرے شرمساری سے کہا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، ہم تو اس کے عادی ہی ہیں، تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ وہ میری خجالت مٹانے کی غرض سے بولا۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا اضطراب تھا۔ جی ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ باہر ٹانگے والا کھڑا ہے، میرے پاس کرایہ نہیں تھا، میں نے جھجکتے ہوئے سر جھکا کر کہا تو اس نے فوراً اس چوکیدار کو آواز دی، وسایا۔ حاضر سائیں۔ وسایا نامی وہ چوکیدار اگلے ہی لمحے بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ انسپکٹر نے اسے کسی جگہ سے پیسے نکال کر ٹانگے والے کو دے کر آنے کا کہا اور اس کے جاتے ہی مجھ سے مخاطب ہو کر ملائمت سے بولا، بیٹی،
تم اس وقت تھکی ہوئی بھی ہو اور شاید کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم ذرا کھا پی کر آرام کر لو تو سب تسلی سے بات کر لیں گے۔ جی بہتر، میں نے مختصراً کہا۔ میں واقعی بہت تھکی ہوئی تھی، نیند کے مارے میری آنکھیں بوجھل ہوئی جا رہی تھیں۔ ویسے بھی اس خوفناک ماحول میں کچھ زیادہ ہی نیند ستا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس کمرے میں مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، تم یہاں آرام کرو، اندر سے دروازہ بند کر لینا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ اتنے میں بسایا بھی اندر آ کر ایک طرف بادب کھڑا ہو چکا تھا۔ انسپکٹر اس سے مخاطب ہو کر بولا، بسایا، تم پوجا کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو اور بعد میں گیٹ پر موجود رہنا۔ اسے یہ ہدایات دے کر انسپکٹر لال محمد دوبارہ اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے بسایا سے پانی منگوایا۔ وہ مجھے پانی کا جگ اور گلاس تھما کر کمرے سے نکل گیا۔ پانی کے 2 گلاس پیتے ہی میرے حلق میں اگے کانٹے غائب ہو گئے اور میں بڑا سکون محسوس کرنے لگی تھی۔ یہ پیاس کی شدت ہی تھی جس نے مجھے بے کل کر رکھا تھا۔ کوئی 15-20 منٹ بعد بسایا ایک ٹرے میں انڈے، ڈبل روٹی اور دودھ کا بڑا سا گلاس لے آیا۔ میں نے وہ ساری چیزیں چٹ کر لیں، پھر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے ایک بڑے سے صوفے پر دراز ہو گئی۔ شکم سحری کے بعد مجھے فوراً نیند نے آ لیا اور میں گہری نیند میں ڈوب گئی۔ میں دن چڑھے سوتی رہی تھی۔ میری آنکھ دن کے 12 بجے کھلی تھی۔ اگرچہ غنودگی اب بھی طاری تھی، مگر سامنے صوفے پر بیگم لاڑک کو بیٹھا دیکھ کر میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ بیگم لاڑک ہمیشہ کی طرح تر و تازہ نظر آ رہی تھیں۔ گلابی ساڑی اور اسی رنگ کے بلاؤز میں ان کی شہابی رنگت اور بھرا بھرا جسم اجلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے دھیرے سے انہیں سلام کیا۔ اٹھ کر میرے قریب ہی آ بیٹھیں اور اپنائیت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولیں، کنجا، کیسی ہو تم؟ جی بیگم صاحبہ، ٹھیک ہوں، میں نے آہستگی سے جواب دیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ نہیں، صرف آنٹی کہو، وہ بدستور اسی لہجے میں بولی اور میں نے اپنا سر جھکا دیا۔ تم ایسا کرو، نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، پھر اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں، انہوں نے مشفقانہ لہجے میں مجھ سے کہا۔ پھر کسی کو آواز دی، سکھا۔ فوراً ایک ادھیڑ عمر ملازمہ نمودار ہوئی، جی بیوی جی۔ کنجا کے کپڑے تم نے باتھ روم میں لٹکا دیے ہیں؟ جی بیوی جی۔ پھر بیگم لاڑک کے اشارے پر میں سکھا کے ساتھ باتھ روم تک پہنچی۔ سبز ٹائلوں والا چکنا چکنا سا صاف ستھرا غسل خانہ مجھے بڑا فرحت بخش محسوس ہوا۔ میں نے گرم پانی کے ساتھ غسل کیا اور نئے کپڑے پہن کر دوبارہ کمرے میں پہنچی تو وہاں ایک بڑی سی ٹیبل پر ناشتے کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ بیگم لاڑک ادھر ہی بیٹھی چائے پی رہی تھی، سکھا بھی وہیں موجود تھی۔ میں نے خاموشی سے ناشتہ کیا، پھر بیگم لاڑک کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاں کنجا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ لال محمد نے مجھے بتایا تھا کہ تم رات گئے یہاں پہنچی تھیں، انہوں نے مجھ سے قدرے متفکر انداز میں پوچھا۔ میں نے مختصراً انہیں گزشتہ شب کے واقعات کے بارے میں بتایا۔ یہ سب سننے کے بعد وہ خاصی دیر تک حیرت میں ڈوبی رہیں، پھر ایک گہری سانس لے کر پرتعصب لہجے میں بولیں، بہت ہی کڑے حالات سے تم گزر رہی ہو۔ میرا خیال ہے تم اب گوٹ میں بی بی جی کے پاس بھی زیادہ محفوظ نہیں رہی ہو، تمہارے مستقل ٹھکانے کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ وہ رکیں، پھر چند ثانیے بعد میری طرف دیکھ کر دوبارہ گویا ہوئیں، تم ایسا کرو، ادھر ہی رہو جب تک شینہ والا معاملہ حل نہیں ہو جاتا، اور اس بورل خان کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس وڈیرے عرب خان نے تو تمہیں تنگ نہیں کیا تھا؟ ان کے استفسار پر میں ذرا سر جھکا کر مضطربانہ انداز میں اپنی انگلیاں چٹکانے لگیں۔ وہ میرے اضطراب کو بھانپتے ہوئے مدبرانہ لہجے میں بولیں، دیکھو کنجا، تم جن حالات سے گزر رہی ہو اس میں تمہیں ہم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھنی چاہیے۔ ہم نے تمہیں تحفظ دینے اور تم پر کی گئی زیادتیوں کا ازالہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ سیدھی یہاں چلی آئیں۔
لال نے تم سے شینا کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا۔ میں نے قدرے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ تو کیا شینا باجی کا معاملہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے؟ میں نے مایوسی سے سوچا۔ اس کے بعد میں نے عارف خان کے بارے میں بیگم لاڑک سے کچھ نہیں چھپایا۔ میں نے انہیں یہ بات بھی بتائی کہ ایک دن پٹیرے عارف خان کے آدمی مجھے اٹھا کر اس کی اوطاق میں لے گئے تھے، تو اس نے خلاف توقع کوئی متشددانہ رویہ اختیار کرنے کے بجائے شینا باجی کی بازیابی کے سلسلے میں مجھ سے یہ معاہدہ کیا کہ وہ جیسے ہی شینا باجی اعجاز کھوڑوں کے پنجے سے آزاد ہو، میں اسے لے کر فوراً اس کے پاس حاضر ہو جاؤں۔ میں نے دیکھا یہ بات سن کر بیگم لاڑک بری طرح چونکی تھیں۔ ان کے چہرے پر عجیب و غریب سے تاثرات پھیلتے چلے گئے تھے۔ میں نے بغور ان کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے کی جوشیلی تمتماہٹ میں مجھے ایک عجیب سی پراسرار معنی خیز کیفیت کروٹیں لیتی محسوس ہوئی۔ ان کی یہ عجیب کیفیت میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ آنٹی، میرے لیے یہ حیرتی کی بات ہے کہ وڈیرے عارف خان جیسے خطرناک دشمن نے میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا۔ بھلا اسے شینا باجی کی بازیابی سے کیوں کر دلچسپی ہو سکتی ہے؟ میں نے بیگم لاڑک کو کریدا تو وہ اپنی نگاہیں چھت کے کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز کر کے پراسرار لہجے میں بولیں، لگتا ہے تمہیں یہ حقیقت بتانی ہی پڑے گی۔ ان کے بھیدوں بھرے لہجے نے میرے وجود میں سنسنی سی پھیلا دی اور میں تحیر زدہ نظروں سے ان کے چہرے کی جانب تکنے لگی۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور سنسنی خیز لہجے میں بولیں، شینا در حقیقت وڈیرے عارف خان کی ناجائز اولاد ہے۔ انہوں نے جیسے دھماکہ کیا، ایک لحظے کو تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں منہ کھولے انہیں دیکھتی چلی گئی۔ ان کے چہرے پر ایک گمبھیر تاثیر طاری تھی۔ کیا مطلب؟ آنٹی، میں سمجھی نہیں، میں نے قدرے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں کونجا، مگر یہ راز فی الحال تم اپنے تک ہی محدود رکھنا۔ مجھے کسی سرد جنگ کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، انہوں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ ایسی جنگ جو دو پرانے فریقوں بلکہ اصلی دشمنوں کے بیچ چھڑ چکی ہو۔ میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ تب مجھے دادو ولا میں حاکم زادی اور اعجاز کھوڑوں کے درمیان موبائل فون پر ہونے والی وہ معنی خیز گفتگو یاد آنے لگی، جب حاکم زادی نے اعجاز کھوڑوں کو فون پر دھمکاتے ہوئے اپنی بیٹی شینا کو آزاد کرنے کی تنبیہ کی تھی، تو اعجاز نے بڑے استہزائیہ انداز میں حاکم زادی کو کسی کوٹھے کی نائکا پتلی بائی کے حوالے سے ان کا کوئی پرانا تعلق یاد دلایا تھا، جس پر میڈم چراغ پا ہو گئی تھیں۔ یہی نہیں، جب میڈم نے اعجاز کھوڑوں کی رہائش گاہ پر اپنی مسلح ساتھی لڑکیوں کے سمیت حملہ کیا تھا اور بعد میں ناکام صورت میں تقریباً ساری لڑکیوں کی جانیں گنوا کر وہ خود بھی خاصی زخمی ہو کر واپس بے نیل و مرام داؤد ولا پہنچی تھیں، تو اعجاز کھوڑوں نے فون پر انہیں دادو ولا پر حملے کی جوابی کارروائی کی دھمکی دی تھی، اور میڈم نے سب طرف سے مایوس ہو کر، جب نہ چاہتے ہوئے بھی، کسی بھگوان داس کھورانا کو اپنی حالت زار بتائی تھی، تو اس نے بھی وڈیرے عارف خان کے حوالے سے متاسفانہ اور مختصراً بات کی تھی۔ وہ سب پراسرار کڑیاں اب آپس میں ملتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جو میرے لیے اب معمہ بنی ہوئی تھیں۔ وڈیرے عارف خان، شینا باجی اور اس کی ماں حاکم زادی، ان سب کے بیچ کوئی پراسرار تعلق اب سامنے آ رہا تھا۔ مجھے یہ الجھن اب ستانے لگی تھی کہ بھلا بیگم لاڑک یہ سب کس طرح جانتی تھیں۔ شینا اور ان کی ماں میڈم حاکم زادی کی شخصیت سے پردہ اٹھنے کے بعد اب مجھے بیگم لاڑک کی ذات بھی پراسرار دکھائی دینے لگی تھی۔ بالآخر میں نے ان سے پوچھ ہی لیا، آنٹی، آپ یہ سب، میرا مطلب ہے شینا باجی کے بارے میں کس طرح جانتی ہیں؟ میرے استفسار پر ایک لمحے کو وہ گڑبڑا سی گئیں۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے پر ایک بے نام سی افسردگی بھی امنڈ آئی تھی۔ انہوں نے فوری طور پر اپنی کیفیت پر قابو پایا اور ایک ہنکاری بھر کر مجھ سے بولی، گونجا، بعض حقیقتوں کا چھپا لینا ہی بہتر ہوتا ہے، جنہیں ظاہر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تمہیں
اب میری ذات سے متعلق بھی قریت لگ چکی ہوگی، اور شاید تمہیں میرے ذریعے سے نہیں بلکہ کسی اور ذرائع سے کسی ایسی بات کا پتہ چل جائے جو میرے متعلق ہو تو میں تم سے درخواست کروں گی کہ اسے اپنے تک ہی محدود رکھنا۔ ان کی الجھن آمیز گفتگو سے میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ یکایک وہ مجھے کسی دبنگ پولیس افسر کی بیوی نہیں بلکہ کوئی مجبور عورت کے روپ میں نظر آنے لگی۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا تھا؟ شینا باجی کی کہانی آخر کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ اس کی کہانی کا ہر سرا ایسی شخصیات کی ذات سے کیوں کر جوڑ رہا تھا کہ دماغ چٹکنے لگ جاتا تھا۔ شینا باجی کی شخصیت اب میرے لیے رفتہ رفتہ پراسرار ترین ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے میں اپنے حالات کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ بیگم لاڑک کی ملتجیانہ نگاہیں ہنوز میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ شاید میرے جواب کی منتظر تھیں۔ تب میں اپنی جگہ سے اٹھ کر چہرے پر تشکرانہ جذبات لیے ان کی طرف بڑھی اور ان کے قدموں کے قریب قالین پر بیٹھنے لگی۔ انہوں نے بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھ پر رکت سی طاری ہو گئی تھی۔ بمشکل میں نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے ان سے احسان منتانہ لہجے میں کہا، آنٹی، آپ میری محسن اور ہمدرد ہیں۔ میرے جاننے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ مجھ جیسی علم نصیب اور دکھوں کی ماری بے سہارا لڑکی کا درد رکھنے والی ایک نیک دل خاتون ہیں۔ میں نے اپنی بات ختم کی۔ بیگم لاڑک نے عجیب نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر مجھے گلے سے لگا لیا۔ آنٹی، تھوڑی دیر بعد میں ان سے علیحدہ ہوتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ ہاں کہو، وہ بولی۔ آنٹی، مجھے شینا باجی کی بڑی فکر کھائی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ بیچاری کس حال میں ہوں گی۔ میری بات پر ایک لمحے کے لیے وہ بھی اداس ہو گئیں، جیسے شینا سے ان کا کوئی گہرا رشتہ ہو۔ تمہارے انکل دن رات اس کی بازیابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے بتایا۔ اس سلسلے میں وہ اعجاز کھوڑوں سے بھی ملے تھے، مگر وہ ایک بارسوخ، انتہائی عیار اور خطرناک شخص ہے۔ اپنے دشمنوں کو بالکل معاف نہیں کرتا۔ جس شخص سے اسے ذرا بھی خطرہ ہو وہ فوراً اس کا صفایا کر دیتا ہے۔ مگر تم نے جو وڈیرے عارف خان والی بات بتائی ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے بھلا شینا کی بازیابی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ کیا عارف خان کو معلوم ہے کہ شینا باجی ان کی بیٹی ہیں؟ میں نے کسی خیال کے تحت فوراً پوچھا۔ ہاں، بیگم لاڑک نے بلا تامل کہا، مگر مجھے یقین ہے اس کی شینا میں دلچسپی میں کسی جذباتی پہلو کا دخل نہیں ہے۔ بات کچھ اور ہی محسوس ہو رہی ہے۔ آخر وہ کون سی بات ہو سکتی ہے آنٹی؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ اندر ہی اندر وڈیرے عارف خان اور اعجاز کھوڑوں کی آپس میں ٹھن چکی ہے۔ وہ ماضی میں بھی ایک دوسرے کے رقیب رہ چکے ہیں، انہوں نے بتایا۔ تو میں نے سوچ کر ذرا جھجکتے ہوئے پوچھا، آنٹی ایک بات بتائیں، حاکم زادی کا تعلق کیا واقعی کسی پتلی بائی نامی عورت کے کوٹھے سے تھا؟ میری بات پر بیگم لاڑک نے قدرے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، کبھی رہا تھا، اور انہی دنوں حاکم زادی اعجاز کھوڑوں کی منصور نظر تھی، لیکن اس کا جھکاؤ وڈیرے عارف خان کی طرف زیادہ تھا، کیونکہ وڈیرے عارف خان نے اسے شادی کا لالچ دیتے ہوئے کوٹھے کی غلیظ زندگی سے چھٹکارا دلانے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ وہ اتنا کہہ کر ذرا خاموش ہوئیں، پھر میری سوالیہ نگاہیں اپنے چہرے پر مرکوز پا کر دوبارہ بتانے لگیں، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ اس وقت وڈیرہ عارف خان حاکم زادی پر پوری طرح مر مٹا تھا۔ خود حاکم زادی بھی اس غلیظ ماحول سے عاجز آ چکی تھی، کیونکہ وہ خود ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ پتلی بائی کے ہتھے کس طرح چڑھی، یہ ایک علیحدہ دردناک کہانی ہے۔ بہرحال جب وڈیرے عارف خان نے حاکم زادی کو پتلی بائی سے بڑی خطیر رقم کے عوض خریدنے کی کوشش کی تو پتلی بائی پریشان ہو گئی، کیونکہ اس وقت حاکم زادی کے دم سے ہی اس کے کوٹھے کی رونقیں قائم تھیں۔ حاکم زادی اس کے لیے سونے کی چڑیا تھی، مگر وہ وڈیرے عارف خان کی طاقت سے بھی واقف تھی۔
بہرحال اس نے جب صاف صاف انکار کر ڈالا تو عارف خان نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ حاکم زادی کو منہ مانگی رقم کے عوض اس کے ہاتھ فروخت کرتے، بصورت دیگر وہ حاکم زادی کو زبردستی یہاں سے اٹھا لے جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس صورت میں اسے نہ صرف ایک خطی رقم سے ہاتھ دھونے پڑیں گے بلکہ حاکم زادی سے بھی محروم ہو جائے گی۔ پتلی بائی خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے عارف خان سے ایک رات کی مہلت مانگی اور فوراً کوٹھے کے پرانے تماش بین اعجاز کھوڑوں سے بات کی۔ پتلی بائی بڑی مکار اور چالاک عورت تھی۔ وہ عارف خان کے ساتھ ساتھ اعجاز کھوڑوں کی طاقت سے بھی واقف تھی اور جانتی تھی کہ اعجاز کھوڑوں بھی حاکم زادی کا دیوانہ ہے۔ وہ دونوں ہاتھیوں کو آپس میں لڑا دینا چاہتی تھی، مگر پھر بھی جیت وڈیرے عارف خان کی ہی ہوئی۔ پتہ نہیں کس طرح اس نے اعجاز کھوڑوں جیسے شخص کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ پتلی بائی نے یہ دیکھا تو اسے رقم اور حاکم زادی ہاتھ سے نکلتی محسوس ہوئی، مگر پھر بھی عارف خان نے پتلی بائی کو ایک خاصی بڑی رقم دے کر حاکم زادی کو اپنا لیا۔ اسی شہر لاڑکانہ میں اسے ایک بڑا سا مکان لے کر دے دیا۔ وہ حاکم زادی کو اپنے گوٹھ والی حویلی نہیں لے جانا چاہتا تھا، جبکہ حاکم زادی کے لیے یہی کافی تھا کہ اسے کوٹھے کے غلیظ ماحول سے نجات مل گئی تھی۔ البتہ اب بھی اس کے دل میں پھانس تھی، اور وہ یہ کہ وڈیرے عارف خان نے اسے ابھی تک اپنی رکھیل بنا کر رکھا ہوا تھا اور بدستور شادی والے معاملے کو ٹالتا آ رہا تھا۔ پھر انہی دنوں عارف خان کو سیاست کا شوق چرایا اور وہ عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی سیٹ کے لیے الیکشن لڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ اسے ملک کی ایک بڑی پارٹی کی حمایت حاصل تھی، جس کا ووٹ بینک وڈیرے عارف خان کا اپنا گوٹھ اور آس پاس کے زیریں علاقے تھے۔ انہی دنوں اس کے پرانے رقیب اعجاز کھوڑوں کا سویا بغض جاگ اٹھا، یہاں تک بتا کر بیگم لاڑک ذرا سانس لینے کو رکیں۔ میری یہ حالت تھی کہ میں گرد و پیش سے بے خبر ہو کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر وہ دوبارہ گویا ہوئیں۔ وڈیرے عارف خان کے خلاف اعجاز کھوڑوں کا پرانا ذاتی اناد خوابیدہ آتش فشاں کے مانند بیدار ہو گیا، اور وہ ایسے موقع پر عارف خان کے خلاف باقاعدہ جنگ پر آمادہ ہو گیا۔ مگر یہ جنگ ایک سیاسی جنگ تھی۔ اگرچہ وہ خود سیاست میں نہ تھا، مگر اس نے حاکم زادی والے معاملے کو اس کے خلاف استعمال کیا۔ وہ عارف خان کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ سیاسی بلیک میلنگ وہ ایک خاص مقصد کے تحت کر رہا تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ عارف خان حاکم زادی سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جائے۔ ان دونوں ہاتھیوں کے بیچ اب تک اس طرح کی کھلی جنگ ہوتی آئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ حاکم زادی کو حاصل کرنے کے لیے عارف خان نے بھی اس طرح کی کوئی بلیک میلنگ اعجاز کھوڑوں کے ساتھ کی تھی، جس کی وجہ سے اعجاز کھوڑوں مجبور ہو کر حاکم زادی والے معاملے میں پتلی بائی کی مدد کرنے سے دستبردار ہو گیا تھا۔ بہرطور حالات نے اس طرح کا پراسرار پلٹا کھایا تھا کہ وڈیرے عارف خان نے حاکم زادی کو بیچ منجتار میں چھوڑ دیا، مگر اس نے اتنا ضرور کیا کہ حاکم زادی کو دیا ہوا وہ بڑا مکان اسی کے نام کر دیا۔ یہ مکان وہی تھا جو بعد میں دادو ولا کہلایا۔ لمحے بھر توقف کے بعد بیگم لاڑک قصہ کوتا کرتے ہوئے مزید بولیں۔ عارف خان الیکشن جیت کر قومی اسمبلی کی سیٹ پر جا بیٹھا اور حاکم زادی کو بالکل فراموش کر دیا۔ ادھر بیچاری حاکم زادی ایک کٹی پتنگ کی طرح ہو گئی، مگر اس نے یہ دکھ بھی صبر اور استقامت کے ساتھ جھیلا۔ اگرچہ اس کے لیے یہی بات کافی تھی کہ اسے پتلی بائی کے کوٹھے سے نجات مل چکی تھی، مگر اسے یہ خوف بھی دامن گیر رہنے لگا تھا کہ وڈیرے عارف خان کا ساتھ چھوٹتے ہی کہیں وہ دوبارہ کسی ذلت کے اندھے کنویں میں نہ جا پڑے۔ اس کا یہ خوف بچا تھا، کیونکہ ایک بار پھر حاکم زادی جیسی خوبصورت اور تنہا حسینہ کے گرد پتلی بائی اور اعجاز کھوڑوں جیسے گدھ منڈلانے لگے۔ لیکن اس وقت تک حاکم زادی کو حالات نے دلیر بنا ڈالا تھا۔ وہ اب دوبارہ اس گندے کنویں میں چھلانگ نہ لگانے اور شرافت کی زندگی گزارنے کا عزم کر چکی تھی، اور اس سلسلے میں اسے کچھ نیک اور شریف
مگر سرکاری سطح پر بااثر لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہو چکی تھی۔ یوں حاکم زادی نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ اس طرح تنہا رہ کر ہی گزار دیا، مگر اس دوران میں ایک ناجائز بچے کی وہ ماں بھی بن چکی تھی، اور در حقیقت وہ بچہ عارف خان کی ہی ناجائز بیٹی شہنیلا عرف شینا تھی۔ بیگم لاڑک یہاں تک بتا کر خاموش ہو گئیں۔ میری حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی سی ہو رہی تھی۔ شینا باجی کی ذات سے متعلق یہ ساری باتیں سن کر میرا دل و دماغ جھنجھنا اٹھے تھے۔ میری تو یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شینا باجی در حقیقت وڈیرے عارف خان کی ناجائز اولاد ہیں۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آنے لگی تھی کہ شینا کی نڈر اور دلیرانہ تربیت میں کس کا ہاتھ تھا، اور وہ کیوں کر بی بی جی کے اجرے میں ایسی بے سہارا اور دکھی لڑکیوں کے تحفظ کی خاطر ان کی ذہنی اور جسمانی تربیت کیا کرتی تھیں، جو اپنا حق لینے سے قاصر تھیں، ان میں خود میں بھی شامل تھی۔ میری سمجھ میں اب یہ پراسرار حقیقت آ رہی تھی کہ بذات خود شینا باجی بھی ایسے ہی حالت کا شکار تھیں، اور کیا وہ خود بھی وڈیرے عارف خان سے اپنی ماں کا حق لینا چاہتی تھیں؟ ہاں، یقیناً یہی بات رہی ہوگی، کیونکہ بی بی جی کا اجرا ہی وہ واحد جگہ تھی جدھر وہ عارف خان کے قریب رہ کر اس کے خلاف اپنی خاموش جنگ کا آغاز کر سکتی تھیں۔ اور یہی نہیں، شینا باجی نے مجھے بھی تو عارف خان سے اپنے اوپر کی گئی زیادتیوں کا بدلہ لینے کے لیے اکسایا تھا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اس حقیقت سے قطع نظر کہ شینا باجی ایک طوائف ذاتی اور وڈیرے عارف خان کی ناجائز اولاد تھیں، میرے دل میں شینا باجی کی قدر و منزلت اپنی جگہ قائم تھی۔ میں نے بیگم لاڑک کے چہرے کی طرف دیکھا تو انہیں میں نے اپنی طرف متوجہ پایا، جیسے وہ اب بھی مجھ سے کچھ کہنے والی تھیں۔ بالآخر وہ بولیں، "کھونجا، یہ سب باتیں تمہارے علم میں لانی ضروری تھیں، اور ہاں، تم کبھی بھی اپنی جنگ میں خود کو تنہا نہ سمجھنا۔" میں خاموش مگر تشکر آمیز نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اور میں نے بیگم لاڑک سے کہا، "آنٹی، بی بی جی میری گمشدگی پر فکر مند ہوں گی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان تک میری خیریت کی اطلاع پہنچا دی جائے؟" "تم اس کی فکر مت کرو," آنٹی نے کہا، "میں آج ہی کسی طرح بی بی جی تک تمہاری خیریت کی اطلاع پہنچا دوں گی۔" میں ان کی یہ بات سن کر مطمئن ہو گئی۔ شام گئے، انسپکٹر لال محمد لاڑک صاحب کی واپسی ہوئی، اور مجھ سے پہلے آنٹی نے میرے اوپر گزرے ہوئے حالات ان کے گوش گزار کر دیے۔ وہ بھی اپنی بیگم کی طرح نہایت مہربان اور شفیق انسان تھے۔ انہوں نے شینا باجی کے متعلق مجھ سے کچھ ضروری باتیں پوچھیں۔ ان میں زیادہ تر پرانی ہی باتیں تھیں جو وہ پہلے بھی مجھ سے پوچھ چکے تھے۔ جب میں ایک بار بی بی جی کے ساتھ آئی تھی، دوران گفتگو میں نے کہا، "جب میں دادو ولا میں تھی تو میں نے وہاں بھگوان داس کھرانا نامی ایک شخص کا ذکر سنا تھا۔ وہ شینا باجی والوں کا کوئی پرانا خیر خواہ تھا۔ میرا مطلب تھا اگر اسے کوئی مدد مل سکتی تو۔" میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو انسپکٹر لال محمد کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی، اور وہ بولے، "میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ بھگوان داس ان کا کتنا خیر خواہ تھا، لیکن بہرحال اس سلسلے میں اس سے بھی ایک دو ملاقاتیں کر چکا ہوں، مگر اس نے سوائے اس بات کے کوئی خاص بات نہیں بتائی تھی کہ اعجاز کھوڑو حاکم زادی کا ایک ناراض دشمن تھا، اور مزید یہ کہ وہ اسے اب اس کی جوان بیٹی شہنیلا سے تعلقات استوار کرنے کی خاطر دباؤ ڈالتا رہتا تھا۔" اتنا کہہ کر خاموش ہوئے، اور میں بدستور سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنٹی بھی اس وقت وہیں موجود تھیں۔ انسپکٹر صاحب نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا، مگر حاکم زادی نے پوری طرح اسے دھتکار دیا تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس نے اس کی بیٹی شہنیلا کو کسی ناپاک مقصد کے حصول کے بجائے کسی اور ہی خاص مقصد کے تحت یرغمال بنا رکھا ہے۔ ایگزیکٹلی، میرا بھی یہی خیال ہے، مان آنٹی اپنے شوہر کی تائید میں بولی۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس نے آخر شینا کو کہاں قید کر رکھا ہے؟
اعجاز کھوڑوں کے تقریباً سارے ٹھکانے آپ ٹریس کر ہی چکے ہیں۔ وہ بہت چالاک اور ہوشیار شخص ہے، انسپکٹر صاحب نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اپنے بڑے سے بڑے جرم کو یوں صفائی سے وہ پردہ اسرار میں چھپا لیتا ہے کہ اس کا ذرا سا بھی شبہ تک نہیں ہونے دیتا۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے الیکٹرانک کے کاروبار کی آڑ میں کتنی خطرناک نوع کی اسمگلنگ کرتا ہے۔ خود میں نے کئی بار اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے اثر و رسوخ اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے صاف بچ نکلا۔ مجھے لگتا ہے اگر شینا کو ہم اس کے کیس سے بازیاب کرانے میں کامیاب ہو گئے تو اس بار خود کو قانون کے ہاتھوں سے بالکل نہیں بچا پائے گا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوئے تو آنٹی متفکر لہجے میں اپنے شوہر سے بولی، میرا خیال ہے کہ اعجاز کھوڑوں جیسے خطرناک مجرم کا کلا کما کرنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ایک بہت شفاف انسان ہے۔ وہ تو کسی وقت ہمارے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ اس بار اعجاز کھوڑوں پر ایسا ہاتھ ڈالوں کہ وہ بالکل بے بس ہو کر رہ جائے۔ انسپکٹر لال محمد نے کہا، سچ پوچھیں تو مجھے اس موذی سے کبھی کبھی بڑا خوف آنے لگتا ہے۔ تم اپنا خیال رکھا کرو لال، آنٹی نے اپنے خوف کا اظہار کر ہی ڈالا۔ انسپکٹر لال ان کی بات پر ہولے سے مسکرائے۔ ارے بیگم، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے قانون کی یہ وردی رشوت لینے کے لیے نہیں سجائی ہے اپنے جسم پر، اس کے پیچھے ایک عزم ہے، اس دھرتی کو اعجاز کھوڑوں جیسی کالی بھیڑوں سے پاک کرنے کا پختہ عزم۔ مگر پھر بھی آپ کو اس درندے سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ حرام خوروں کی زندگیاں بھی شیطان کی آنت کی طرح دراز ہوتی ہیں۔ انسپکٹر ثناء اللہ عباسی کا افسوسناک انجام آج تک میرے ذہن سے محو نہیں ہو سکا ہے۔ آنٹی کی آواز میں ہلکی سی لرزش عود کر آئی تھی۔ میں خاموشی سے دونوں میاں بیوی کی یہ جذباتی گفتگو سن رہی تھی، اور انسپکٹر لال محمد بلا شبہ مجھے ایک نڈر اور فرض شناس محافظ محسوس ہوا تھا۔ حیرت بیگم، تم تو ہمیشہ سے میرا حوصلہ بڑھاتی آئی ہو، پھر آج یہ کیسی حوصلہ شکن گفتگو لے بیٹھی؟ انسپکٹر لال نے اپنی بیگم کی طرف دیکھ کر حیرت سے کہا۔ شینا والے واقعے اور دادو ولا کے سانحے نے مجھے پتہ نہیں کیوں خوف زدہ سا کر ڈالا ہے، آنٹی نے کہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حاکم زادی اپنی جانثال لڑکیوں سمیت یوں پل بھر میں اعجاز کی بربریت کی بھینٹ چڑھ جائے گی۔ میں نے محسوس کیا کہ آنٹی کے لہجے میں بلا کا درد سمٹ آیا تھا، ان کی کشادہ آنکھوں میں پانی سا جھل ملا رہا تھا۔ انسپکٹر لال نے بھی اپنی بیگم کی دلی کیفیت محسوس کر لی تھی، اور انہوں نے دزدیدہ نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ آنٹی کا دادو ولا والے خونی سانحے پر یوں رقیق القلب ہونا کم از کم میرے لیے اچنبھے کا ہی باعث تھا۔ میڈم حاکم زادی اور آنٹی کے درمیان کوئی تعلق تھا، کوئی ایسا پراسرار تعلق جو اب تک مجھ سے مخفی تھا۔ شینا باجی کی پراسرار شخصیت سے پردہ کشائی ہوئی تو اب آنٹی کی شخصیت میرے لیے معمہ سی بن کر رہ گئی۔ یہ بات میرے ذہن میں تھی اور میں نے چپ سادھ لی۔ ذرا دیر بعد انسپکٹر لال نے موضوع بدلتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، گونجا، تم کل سب سے پہلے میرے ساتھ پولیس ہیڈ کوارٹر چلنا۔ پھورل خان کے خلاف رپورٹ درج کروانا ضروری ہے۔ جواباً میں نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ اگلے دن میں انسپکٹر صاحب کے ہمراہ ان کی سرکاری جیپ میں بیٹھ کر پولیس ہیڈ کوارٹر گئی، جہاں میرا بیان قلم بند کیا گیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ڈرائیور مجھے ان کے بنگلے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے۔ آنٹی خلاف توقع گھر پر ہی موجود تھیں۔ میں ان کی مصروفیات سے واقف نہ تھی، مگر ان کی سج دھج سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی سوشل ورکر ٹائپ کی کوئی شے تھیں۔ بعد میں میرے پوچھنے پر یہ خیال درست ثابت ہوا، وہ واقعی ایک سوشل تنظیم کو آرگنائز کرتی تھیں جو بے سہارا عورتوں اور لڑکیوں کے حقوق کے تحفظ کی علم بردار تھی۔
رہبر حقوق کے نسواں بالخصوص ایسی لڑکیوں کے حق میں آواز بلند کرتی تھی جو اپنے مردوں کے ہاتھوں ذاتی قرض کی بھینٹ چڑھ جایا کرتی تھیں، اور اگر جو میری طرح بچ جاتی تو دارالامان کی پناہ میں آ جاتی۔ کاروکاری راجواڑی فیصلوں کے عوض عمر رسیدہ مردوں کی بیویاں بالفاظ دیگر باندیاں بننے اور ایسی ہی کئی دوسری کبھی رسم و رواج کی سولی پر لٹکنے والی عورتوں لڑکیوں کو انصاف اور تحفظ دلانے کے ساتھ ساتھ ان کے بھیانک رسموں کے خلاف آواز حق بلند کرنا ان کی تنظیم کا بنیادی منشور اور اغراض و مقاصد میں شامل تھا۔ مجھے یہ جان کر خاصی حیرت اور خوشی ہوئی کہ رہبر حقوق نسواں میں اعزازی طور پر بی بی جی اور شینا باجی بھی شامل تھیں، اگرچہ یہ تینوں الگ الگ اور اپنے اپنے طور پر اس تنظیم کے اغراض و مقاصد کو آگے بڑھائے ہوئے تھیں۔ آنٹی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کی تنظیم میں بڑی بڑی بااثر شخصیات کی بیک بات بھی شامل اور باقاعدہ عہدیدار ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آنٹی نے اپنی تنظیم کے متعلق مجھے آگاہ کرنے کے بعد کہا، کیوں جہاں کورٹ میں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا میں اسے لاعلم نہیں ہوں۔ جو بیڑا شینا نے تمہیں انصاف دلانے کے لیے اٹھایا تھا وہ میرے ذمہ ہو گیا ہے۔ تم اب خود کو ذہنی طور پر اپنے دشمنوں کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار کر لو۔ میں ان کی بات پر ذرا الجھ سی گئی۔ میں بھلا کس طرح قانونی جنگ لڑ سکتی تھی؟ میں تو قانون کی ابجد سے بھی واقف نہ تھی۔ مزید یہ کہ مجھے قانون کے ذریعے اپنے دشمنوں کو سرنگوں کرنا مشکل ہی نظر آ رہا تھا۔ شینا باجی کے عزائم یاد آنے لگے۔ اگرچہ انہوں نے بھی مجھے دشمنوں کے خلاف قانون کا ہی سہارا لینے کا مشورہ دیا تھا، لیکن میں نے شینا باجی کو اپنے ہی زور بازو پر دشمنوں کے خلاف نبرد آزماتے دیکھا تھا، جس کا واضح ثبوت ان کی ذہنی اور جسمانی تربیت یافتہ لیڈیز فورس تھی جو مرو یا مارو کے مقولے پر عمل پیرا تھی۔ بی بی جی نے اپنے طور پر مجھے روحانی تربیت دینے کی کوشش کی تھی، جبکہ شینا باجی نے اپنے تعین حالات سے نمٹنے کے لیے میری ذہنی تربیت کی تھی۔ اگرچہ میری جسمانی تربیت کا دوسرا مرحلہ ادھورا رہ گیا تھا۔ اب جب کہ آنٹی نے مجھے قانونی جنگ کی ترغیب دی تو میں ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو گئی تھی، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہ تھا کہ میں انکاری تھی۔ اپنے سپاک دشمنوں کے خلاف پنجہ آزمائی کا کوئی موقع میں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار تھی، لہٰذا میں نے آنٹی کی بات پر حامی بھرتے ہوئے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا تھا۔ میں نے کہا، آنٹی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں اپنے دشمنوں کے خلاف قانونی جنگ جیت لوں گی؟ مجھے خود بھی اپنا یہ سوال عجیب سا لگا تھا۔ آف کورس، آنٹی نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے پہلو بدلا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے ساتھ چند بااثر شخصیات نے زیادتیاں کی ہیں، مگر سانچ کو آنچ نہیں، جیت ہمیشہ سچ کی ہی ہوتی ہے۔ ان کے لہجے میں اعتماد کی جھلک تھی۔ میرے ہونٹوں پر غیر محسوس طور پر استحضائیہ مسکراہٹ آ گئی۔ حالات نے مجھے اپنی بھٹی میں اس قدر کندن بنا ڈالا تھا کہ مجھے آگے کے حالات کا فوری ادراک ہو جایا کرتا تھا، اور میں کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوئے بغیر سنجیدگی کے ساتھ تجزیہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آنٹی کی بات سن کر میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوئی تھی۔ حیرت تو مجھے آنٹی جیسی گر کے باران دیدہ عورت پر ہو رہی تھی کہ جو ایسے لوگوں کے خلاف مجھے قانونی جنگ کرنے کی ترغیب دے رہی تھیں جن کے اوطاقوں میں قانون بھٹ تیتروں کے سالم پٹھور چباتا ہے، شرابیں پیتا ہے، موج مستی کرتا ہے۔ قانون تو ان جیسے لوگوں کے لیے ایک فٹ بال سے زیادہ اور کچھ نہیں، جسے وہ ایک ہی ٹھوکر میں دور پھینک دیتے ہیں۔ میں در حقیقت شینا باجی کے انداز میں اپنے دشمنوں سے ٹکر لینا چاہتی تھی، ایک قوت بن کر طاقتور عفریتوں سے درانہ بات بھڑ جانا چاہتی تھی، لیکن یہ تقدیر کی خرابی تھی کہ میری شینا باجی کے ساتھ رفاقت
7-8 دنوں تک قائم نہ رہ سکی تھی اور انہیں اغوا کر لیا گیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو گنجا؟ مجھے سوچوں میں غرق دیکھ کر آنٹی نے دریافت کیا۔ جی آنٹی، میں خیالات سے چونکی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہاں کھو گئی تھی تم؟ بس ایسے ہی شینا بازی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہو جائے گا اس کا بھی کچھ نہ کچھ، انہوں نے پرسوچ انداز میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر ان کا انداز ایسا تھا جیسے انہیں اپنی بات پر کوئی خاص یقین نہ ہو۔